الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته. بسمillahirrahmanirrahim. السلام علیکم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے پروگرام نور بصیرت کے ساتھ میں ہوں تصور زمان بابر. دوستو، آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم مختلف موضوعات پہ گفتگو آپ کے گوش گزار کرتے ہیں. آج کا ہمارا موضوع حدود اللہ ہے. حدود آپ جانتے ہیں حد کی جمع ہے، اور وہ حدیں کہ جنہیں کوئی کراس کرے یا پھلانگنے کی کوشش کرے تو اسے بڑی شدید سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ویسے تو تمام احکامات ماننا ہمارا یقیناً ایک نصب العین ہونا چاہیے اور ایک مسلمان کا یہ فریضہ بھی ہے، لیکن کچھ احکامات کے حوالے سے قرآن مجید میں بڑی شد و مد سے ہدایت کی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتلا دیا گیا ہے کہ ان حدود کا اگر خیال نہ رکھا گیا تو پھر کس طرح کی سزا بھگتنا ہوگی. اچھا، پھر حد جاری کس پہ ہوگی، کون حد جاری کرے گا، اس کے اصول کیا ہیں، تقاضے کیا ہیں، یہ سبھی کچھ آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے. جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، استاد محترم تشریف فرما ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر بہت شکریہ آپ کی آمد کا. آج کا بہت اہم پروگرام اس حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وہ احکامات جو حدود کی حیثیت رکھتی ہیں، یعنی وہ کہ جن کا درجہ حدود کے حوالے سے ہے، اور بڑی سخت سزائیں ہیں کہ اگر ان حدود کا خیال نہ رکھا جائے. جاننا چاہیں گے کہ وہ کیا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد. جزاک اللہ خیرہ. قرآنی تعلیمات اور اسلام کی بنیادی تعلیمات میں انسان کے حقوق کا تحفظ اور انسانی شرف اور اس کی عظمت اور اس کی تکریم، اس پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے. اللہ رب العزت کی جو تعلیمات ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہم تک پہنچی ہیں، اور تمام انبیاء علیہ السلام نے جو انسانوں کو بہتری، ان کی ترقی، ان کی خیر کے لیے جو تعلیمات دی ہیں، یہ وہ تعلیمات ہیں جو الہامی تعلیمات ہیں، جس میں انسانیت کی بھلائی ہی بھلائی ہے. شریعت جب یہ ایسی تعلیمات دیتی ہے تو اس کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ دنیا میں امن قائم رہے، ایک دوسرے کا احترام قائم رہے، اور لوگوں کے حقوق کا تحفظ رہے. اس حوالے سے جامع تعلیمات اور حتمی اور تکمیلی تعلیمات ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتی ہیں، کیونکہ آپ نے اس دین کو مکمل فرما دیا ہے، اور قیامت تک کے لیے انسانوں کے حقوق کا تحفظ فرما کے اس کتاب کو آخری کتاب اور آپ کا پیغام آخری پیغام ہے. قرآن مجید میں بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ کی حدود کا تذکرہ ملتا ہے، اور علماء نے اور شریعت اور فقہاء نے بڑی صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ ایسی سزائیں ہیں. اللہ نے ایک تو ان کو حدود قرار دیا ہے، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، کہ اللہ کی حدود ہے، اس سے آگے نہ بڑھو، ان کی پامالی نہ کرو، ان کی قریب تک بھی نہ جاؤ. یعنی قرآن میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کی قریب تک، لا تقربوها، اس کے قریب بھی نہ جاؤ. اللہ وہ حدود، ایک تو یہ معنی بڑا یعنی سمجھنے والا ہے کہ اللہ نے ان جو امور ہیں، جو 5 بڑے امور ہیں، ان کو اللہ نے حدود اللہ کیوں قرار دیا ہے، حالانکہ ان کا تمام تر تعلق انسانوں کے ساتھ ہے. میں یہ سمجھا ہوں کہ کیونکہ یہ انسانوں کے حقوق کا تعلق تھا، مثال کے طور پر کہ جان کی حفاظت کا مسئلہ ہے، اسی طرح کسی پہ تہمت لگانا ہے، اسی طرح بدکاری کا فعل ہے، شراب نوشی ہے، اور ڈاکہ زنی ہے، یہ جتنی بھی ہیں ان سب کو اللہ نے حدود قرار دیا ہے، اور ان کی سزائیں متعین کر دی ہیں. یعنی قرآن و سنت میں ان کی سزائیں متعین ہیں، ایک تو ان میں کمی نہیں ہو سکتی. یہ جب ثابت ہو جائیں، یعنی شہادتوں پر مبنی کسی کے خلاف اس کا یہ جرم ثابت ہو جائے تو کوئی اتھارٹی انہیں کم نہیں کر سکتی. ایک تو کم نہیں کر سکتی، اور دوسرا ان پہ لاگو کرنا فرض ہو جاتا ہے. جو بھی اسلامی حکومت ہوگی، جو بھی ادارہ ہوگا، جب جہاں یہ حدود کا نفاذ ہوگا، اگر اسلامی مملکت ہے
تو وہاں اسے یہ اختیار نہیں ہوگا صدر یا وزیر اعظم یا کسی اتھارٹی کو کہ جب یہ حدود طے ہو گئی ہیں اور وہ جرم ثابت ہو گیا ہے کہ اگر اس نے قذف کیا ہے، جھوٹی تہمت لگائی ہے اور شہادتیں آ چکی ہیں، تو پھر اسے کوڑے لگائے جائیں گے جی اور اس میں سزا کم نہیں ہوگی جتنی سزا طے ہے۔ اسی طرح بدکار ہے تو اس کی سزا ہے، اس لیے کہ یہ انسانوں کے حقوق کا تحفظ تھا، اور اللہ رب العزت نے ان کو بالکل واضح طور پر 2 ٹوک الفاظ کے اندر ان کی سزائیں مقرر کر دی ہیں۔ جی اور وہ 5 بڑی حدود ہیں، ان میں ایک تو ہے کہ ڈاکہ زنی، کہ جو آدمی فساد پھیلاتا ہے اور قتل و غارت کرتا ہے، سر عام لوگوں کے سامنے دوسروں کا مال لوٹتا ہے، تو اس کی سزا متعین کر دی ہے۔ جی اسی طرح کسی کا محفوظ مال ہے، ساتھ ساتھ ہم اس کی سزا بھی اگر جی وہ آپ بھی سے پھر جانتے تفصیل چلیں۔ سے اس کا ذکر کرتے ہیں، پہلے ہم حدود جی تعین ہو جائے۔ اسی طرح پھر چوری کی سزا، جو مال محفوظ تھا، جی آدمی نے دھوکے سے اسے چوری کی ہے تو اس کی سزا مقرر کی ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی زناکاری کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، اس کی سزا مقرر کی ہے۔ اور اسی طرح جو کسی پہ جھوٹی تہمت لگاتا ہے بدکاری کی خواتین پر، تو اس کی سزا مقرر کی ہے۔ اور اسی طرح جو لوگ شراب پیتے ہیں تو پھر سنت سے ثابت ہے کہ ان کو کوڑے لگائے جائیں۔ جہاں تک اور کسی کو ناحق قتل کر دیا جائے، وہ تو قصاص اور دیت کا، وہ تو قرآن مجید وہ بھی طے ہے اچھا کہ جو آدمی قتل کرے گا اسے قتل کیا جائے گا۔ ٹھیک، قصاص اور دیت کا قانون یہ ہے کہ جو انسان کو جتنی تکلیف دے گا، یعنی ناک کے بدلے ناک ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، ہاتھ کے بدلے ہاتھ ہے، بالکل ٹھیک، یہ قصاص کا قانون ہے۔ جو جتنی کسی کے ساتھ ظلم کرے گا، شریعت یہ کہتی ہے کہ اسے اتنا ہی سزا دے، اس سے زیادہ بھی نہیں کیا جائے۔ صحیح۔ جہاں تک ڈاکہ زنی کا تعلق ہے، جسے ہم قتل جو حد حرابہ کہتے ہیں، حرب سے مراد یہ ہوتا ہے کہ فساد اور قتل و غارت کرنا۔ ڈاکہ زنی اور چوری میں بنیادی فرق ہے۔ جی ڈاکہ زنی، جو ڈاکہ کرنے والا آدمی، جیسے آپ ڈکیتی کی واردات ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں بھی عام ہے، آج کل پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ چند لوگ مسلح ہو کر کسی شخص پر حملہ کرتے ہیں، کسی کی مال پر، جائیداد پر، اور اسلحے کے زور پر یا طاقت کے نشے پر اور اپنی تمام تر قوتوں کو لگا کر ممکن ہے کسی کی جان بھی اس پہ ضائع ہو جائے، یا خوف اور فساد کر کے جی مال لوٹ لیتے ہیں، تو ان کی سزا قرآن مجید نے یہ لکھا ہے کہ انہیں قتل کیا جائے یا انہیں سولی پر چڑھایا جائے، اور قتل کرتے ہوئے ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت میں کاٹے جائیں۔ اگر ایک ہاتھ رائٹ کاٹا ہے تو مخالف میں اس کی ٹانگ کاٹی جائے، بائیں ٹانگ جو ہے وہ جی یہ ہے۔ اور یہ جس میں علماء نے لکھا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ چوری کی سزا تو جو ہے وہ ہاتھ کاٹنا ہے، لیکن ڈاکہ زنی کی سزا اتنی سخت کیوں ہے؟ تو اس کی حکمت یہ ہے کہ ڈاکہ ڈالنے والا وہ ایک یہ کرتا ہے کہ ایک تو چوری کر رہا ہوتا ہے، یعنی اس کا مال لوٹ رہا ہوتا ہے، دوسرا وہ لوگوں کے اندر بدامنی پیدا کرتا ہے۔ جس کے ساتھ ظلم کر رہا ہے اسے تو خوف ہوئے ہوا ہے، پورے معاشرے کے اندر بغاوت اور فتنہ و فساد کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ اور والفتنۃ اشد من القتل، قرآن کہتا ہے کہ فتنہ فساد قتل سے بھی زیادہ خطرناک اور زیادہ شدید ہے۔ جی اس لیے اسلام نے اس کی سخت سزا رکھی ہے کہ کوئی بھی عمل ایسا کام کر رہا ہے تو اسے اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ اسے پکڑے، اور وہ ثابت ہو جائے بات، وہ ثابت 100% ہوتی ہے کہ وہ سر عام ہوتی ہے، لوگوں کے سامنے ہوتی ہے، اور اتنے لوگ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ خوف اور ہراس پیدا کر کے وہ دوسروں کا مال لوٹ رہا ہے۔ جب انہیں قابو پا لیا جائے تو اور سزا اس پر طے ہو جائے تو پھر اس کے لیے سخت سزا جو ہے اس کو قتل کرنے کی سزا ہے، یا سولی چڑھایا جائے یا قتل کیا جائے۔ قتل کیا جائے تو میں نے بتایا کہ یہ اس کے پاؤں اور ہاتھ مخالف سمت کاٹے جائیں، قرآن میں ثابت ہے، اور بالکل وضاحت کے ساتھ، اس کی صراحت کے ساتھ اس کا ذکر ہے، اس لیے کہ یہ امت میں فساد پیدا کرنا چاہتا ہے، ملک کے اندر فساد پیدا کرنا چاہتا ہے، معاشرے میں بدامنی پیدا کرنا چاہتا ہے، اس لیے اسے کڑی سزا رکھی گئی ہے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ شریعت کی تمام تر تعلیمات کا اور ان حدود کا بنیادی مقصد
معاشرے میں امن و امان کا قیام ہے، سلامتی کا قیام ہے، استحکام کا قیام ہے۔ معاشرے میں کوئی ایسی سرگرمی جس سے فتنہ و فساد پھیلتا ہے، تباہی پھیلتی ہے، انسانوں کے اور مسلمانوں کے مال، جان، عزت، آبرو کا تحفظ نہیں ہوتا بلکہ ان کی بربادی اور تباہی کا خطرہ ہوتا ہے، ایسے تمام امور حرام ہیں۔ یعنی ایک ہوتی ہے بات صراحت کے ساتھ جس کا ذکر ہو گیا، بعض چیزیں بعض دفعہ اشارۃ النص سے ثابت ہوتی ہیں کہ ضمناً چیزیں جو اس کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے آج دیکھیے کہ پوری دنیا کے اندر جہاں بھی دہشت گردی ہے، انتہا پسندی ہے اور اس طرح کے معاملات ہیں، اب پوری دنیا نے اس پر توجہ دی ہے کہ یہ معاشروں کے لیے تباہ کن ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں کوئی تعین یہ کیا گیا ہے کہ چوری کس قدر ہو؟ بعض اوقات ایک روٹی کی چوری بھی کر لیتا ہے کوئی شخص بھوک کی شدت کی وجہ سے، بڑے پیمانے پہ بھی ہوتی ہے، تو کوئی حد مقرر کی گئی؟ بالکل، شریعت نے اس کا ایک نصاب مقرر کر دیا ہے، فقہاء نے اس پر تفصیل سے لکھا ہے کہ ایسا قیمتی متاع جو اس کا واقعی اس میں نقصان ثابت ہو کہ اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے مالی طور پر، تو ایک مقدار مقرر کر اس پہ پھر سزا مقرر کی گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسا مال جو مال خود اتنے راستے میں رکھا ہوا ہے جو مرضی اٹھا کے لے جائے، اور اسی طرح وہ مال محفوظ بھی ہو، قیمتی بھی ہو، تو پھر اس پر سزا مقرر کی گئی ہے۔ اگر مال محفوظ نہیں ہے، ایک آدمی خود غفلت برتتا ہے، اس غفلت کی بنا پر اگر چوری ہو گیا وہ سامان، تو کیا چوری کرنے والے پہ حد جاری نہیں ہوگی؟ نہیں، اس لیے کہ اس نے خود اس کو محفوظ نہیں کیا۔ جو مال قیمتی ہے ظاہر ہے کہ اس نے محفوظ کرنا ضروری ہے۔ ایک مال ایسے راستے میں پڑا ہوا ہے، کوئی جیسے کیا پتہ کس کا ہے، یعنی کسی کو کوئی آدمی ایسے کو شریعت میں کہتے ہیں کوئی مال راستے میں کوئی گرا پڑا ہے، اس کے الگ احکام ہے، وہ چوری نہیں ہے، وہ راستے میں کوئی بندہ اٹھا لیتا ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے شریعت کا حکم ہے مجھے مل جاتی ہے، راستے میں کوئی چیز گر جاتی ہے کسی کی، یا راستے میں پڑا ہوا ہے، یا کوئی عام استعمال کی چیز پڑی ہوئی ہے کسی کو ایسے ویرانے میں پڑی ہے، تو وہ اس سے وہ انسانوں کو پتہ ہے کہ یہ قیمتی ہے، لیکن اب یہاں آس پاس نہیں ہے کہ اس کا مالک کون ہے، کوئی اتنا بے وقوف بھی نہیں ہے کہ قیمتی مال راستے میں رکھ جائے۔ اگر ایسی کوئی چیز کسی مسلمان کو ملتی ہے، کسی انسان کو ملتی ہے، اس کا طریقہ کار ہے کہ وہ وقت کے جو بھی اس شہر کے جو حکمران ہیں، اس کے جو ذمہ دار ہیں، ان تک وہ پہنچا دے، اور انہیں کہے کہ جو اس کا حقدار ہے وہ اعلان کر کے اس تک پہنچا دے۔ بالکل صحیح۔ اور اگر کسی طرح نہیں ملتا تو وہ شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ اسے خود استعمال کر سکتا ہے، کہ پہلے پورا اتمام حجت کرے گا کہ لوگوں تک پہنچائے، اور وہ خود اعلان کرے اپنی حد تک کہ اسی علاقے میں جہاں وہ ہے اسے ملی یہ چیز، تو وہ بتا دے لوگوں کو یہ ملی ہے، مجھ سے لے لو جس کا ہے، کوئی نشانی ہے تو نشانی بتا کے لے لے۔ لیکن اگر نہیں ملتا تو پھر شریعت فقہاء نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ قاضی تک پہنچا دے، یا پھر قاضی کو بھی تک بھی نہیں ملتا تو پھر یہ بیت المال میں جمع کرا دے تاکہ پوری انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو۔ لیکن ایک متعین کے بعد اگر وہ طے ہو جاتا ہے کہ یہ چور ہے تو پھر بڑی سخت سزا اس کی رکھی ہے کہ چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کا ہاتھ کاٹے جائیں گے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ اس نے دوسرے کے مال پر دسترازی کی ہے، اور اس کے مال جو محفوظ مال تھا اس کو لیا ہے۔ شریعت تو یہاں تک تعلیمات دیتی ہے ہمیں کہ اگر آپ نے کسی مسلمان بھائی سے کہ مال یا کوئی چیز بھی استعمال کرنی ہے تو وہاں بھی اس کی اجازت کے بغیر بھی وہ حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر آپ کسی کا کوئی چیز استعمال کر رہے ہیں، کسی کی سواری ہے، جوتا ہے، تو اسے آپ سوال کر کے یا اس سے اجازت لے کے آپ استعمال کیجئے، یہی اصول ہمیں بتایا ہے، ورنہ اس میں اور چوری میں کیا فرق رہ جائے گا۔ اس لیے قرآن مجید میں بھی یہ تعلیم ملتی ہے، اور سیرت میں یہ ملتی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے، ہاتھ سے، جس کے عمل سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوتے ہیں، یعنی اس کا مال بھی محفوظ ہے، مسلمان ایک دوسرے میں ضمانت دینے والا، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے والا ہے۔ اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ کوئی انسان یا کوئی مسلمان دوسرے کی کوئی بھی چیز اس کی اجازت کے بغیر جو استعمال کرے گا تو وہ حرام ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی کو تھوڑا سا ریلیٹ کرتے ہیں ہم، جو بڑے پیمانے پہ کرپشن ہوتی ہے، قومی خزانے کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، بددیانتی کی جاتی ہے، وہ کس حد کے زمرے میں آئے گی؟ وہ جو ایک بدعمالی ہے جی، ایک جو ملی طور پر جو مسلمانوں کے مال کو ضائع کرتا ہے یا کرپشن کرتا ہے تو اسے تو دوہری سزا ملنی چاہیے۔ ایک تو اس نے قومی مجرم ہے کہ اس ملت کے مال کا ضائع کیا، اور پھر یہ کہ نہ صرف ضائع کیا بلکہ اسے اپنے استعمال میں لے آیا،
تو یہ ایک ایسی برائی آج مسلم معاشروں میں پھیل گئی ہے، اس پہ کوئی ہمیں اس طرف توجہ لوگوں کو نہیں ہے کہ یہ جو مال ہے یہ اس کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، بلکہ یہ پوری امت کی فلاح کے لیے، خیر کے لیے ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں سے یعنی مال سرکاری سمجھ کر ہم بے دریغ کوئی لحاظ نہیں کرتے، یہ اس پر بہت ہی سخت وعید ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو برملا آج کل ہمارے ان سرکاری اداروں میں بھی ایک آدمی کا پتہ ہوتا ہے، اس کی وجہ شہرت یہی ہوتی ہے کہ یہ کھل کے پیسوں کا تقاضا کرتا ہے، رشوت طلب کرتا ہے، یہ ایک طرح سے وہ کھل کے جو ڈاکہ زنی ہے اس کے زمرے میں نہیں آتا کہ آپ اوپنلی بتا رہے ہیں آپ کے مال پہ میں جو ہے وہ غاصبانہ تسلط قائم کیے بیٹھا ہوں؟ بالکل ایسے ہی ہے کہ دیکھیے اسی لیے رشوت کو حرام کرا دی، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، جی ہاں، یعنی رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ اور جب یہ ماحول معاشرے میں پیدا ہو جاتا ہے تو بد اعتمادی پیدا ہوتی ہے، بالکل صحیح، ادارے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، کیونکہ دیکھیے مال کی کمی سے کبھی ادارہ کوئی تباہ نہیں ہوا، ہمیشہ تباہی تب آتی ہے کہ چند افراد جب اس معاشرے کے ان لوگوں کا جو اخلاص پر مبنی جو مال وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اداروں میں دیتے ہیں، اپنا ٹیکس، اپنا مال، اپنے خیرات، اس کے اندر وہ جب وہ جو ہے وہ بدعنوانی کرتے ہیں تو اس سے پھر ظلم اور فساد بڑھتا ہے۔ اس سے یعنی یہ اگر قومیں اس پر کھڑی ہو جائیں نا تو وہ ان کی ترقی اسی میں ہی ہے۔ اور بعض قومیں صرف اس وجہ سے دنیا میں ہلاک اور برباد ہوئیں کہ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، وہ چیزیں ہی پوری نہیں دیتے تھے۔ قوم شعیب علیہ السلام کی پوری قوم جو ہے اللہ نے اسے برباد و تباہ کر دیا، عذاب دیا کہ وہ مالو یعنی متاع میں، تول میں، ناب میں کمی کرتے تھے اور بدعنوانی کرتے تھے۔ تو یہی بدعنوانی آج ہمارے معاشرے میں عام ہے اور ہم اس کو چوری نہیں سمجھتے بلکہ سینہ زوری سمجھتے ہیں، اور جو مال جو قومی مال ہے یا قومی دولت ہے ہم اسے ضائع کرتے ہیں، یعنی اپنے کھانے پینے میں، اپنی عیاشی میں اور اپنی تقریبات کے اندر اتنا قیمتی متاع جو ہم وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ملت اسلامیہ پاکستان کا ہر ادارہ، خصوصی وہ ادارے جن کا تعلیم کے ساتھ تعلق ہے، ان پر ڈبل ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو تعلیم دینے والے، علم پھیلانے والے ہیں۔ اس میں تو خرچ کرنا صدقہ جاریہ ہے، اس کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری تو اور بڑھ جاتی ہے۔ یہ بڑا قیمتی مال ہے، ایک بڑا قیمتی یہ رقم ہے جس سے ہمیں علم کی روشنی پھیلانی ہے، آگے پہنچانی ہے۔ اس لیے اس کا ایک ایک ذرہ، اس کا ایک ایک پیسہ بڑا قیمتی ہے، اس کی حفاظت بھی اور اس کا صحیح استعمال بھی۔ یہ لیے کہ پوری ملت کا دار و مدار جو ہے ان اداروں پر ہے جس سے ملت کی آبیاری کرنی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، حدود اللہ میں ایک حد بدکاری کے حوالے سے بھی جاری ہوتی ہے، اس پہ کوئی فرق ہے، تخصیص ہے شادی شدہ انسان کا بدکاری کا ارتکاب، غیر شادی شدہ کا سزاؤں کا تعین اس میں مختلف ہے؟ پہلی بات سمجھنے والی یہ ہے کہ یہ سزا اس پر آج بہت جو ہے وہ شور کیا جاتا ہے مغرب کے اندر کہ اسلام کی سزائیں بڑی سخت سزائیں ہیں۔ آج دنیا جو ہے وہ 21ویں صدی میں پہنچ گئی ہے اور اسلام نے اس قدر یعنی جو اپنی مرضی سے کوئی آدمی بدکاری کر رہا ہے یا جو ہے وہ زناکاری عام ہو رہی ہے تو اتنی سخت سزائیں رکھی ہیں۔ میں یہ بات یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہم نے شروع میں بات کی ہے کہ انسانی جان اور انسان کے وقار اور انسان کی جو عظمت ہے یہ اللہ کو بڑی محبوب ہے، جس میں اس کا شرف اور اس کی تکریم ہے، عزت نفس ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک جائز طریقہ ہمارے لیے رکھا ہے، نکاح کا رکھا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں لگائی۔ یہاں تک کہا گیا کہ ایک نہیں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، وہ 4 تک شادیاں کرے، بالکل ٹھیک ہے، جو اس کی جسمانی ضرورت ہے وہ کر سکتا ہے۔ اللہ نے اسے طاقت دی ہے، مالی طور پر عدل کرنے کی صلاحیت دی ہے، لوگوں کے اپنے ازواج کے حقوق پورا کرنے کی اور ان میں عدل کرنے کی اس میں صلاحیت ہے، تو اسے 4 تک اجازت دی ہے۔ بالکل صحیح۔ اس کے علاوہ اسے کہا کہ کسی بھی طرح سے وہ کسی انسان سے، کسی عورت سے، کسی مرد سے وہ جو تعلق رکھے گا غیر شرعی طور پر وہ زنا ہوگا، بدکاری ہوگا۔ بالکل صحیح۔ اس میں یہ ہے کہ اس میں پھر 2 چیزیں آتی ہیں۔ اسلام کی شریعت کا بنیادی مقصد ایک یہ بھی ہے کہ تحفظ نسل ہو، نسل کی بھی حفاظت ہو، بالکل صحیح۔ اور جہاں بغیر نکاح کے اولادیں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی وہاں کیسے خاندان کا تحفظ ہوگا، حسب نسب کا کیا تعین ہوگا؟ وہ اولاد کس کی ذمہ داری ہوگی؟
آج ہمارے معاشرے میں کتنی بچے بچیاں پیدا ہوتے ہی قتل کر دیے جاتے ہیں۔ مغربی معاشرے میں اب آدھے سے زیادہ آبادی کو یہ نہیں پتہ کہ ان کے والدین کون ہیں۔ جی جی، والد کا دوسرے سے پتہ نہیں ہے۔ اس لیے شریعت نے نکاح کو فروغ دینے کا حکم دیا ہے، اور نکاح کے علاوہ کوئی بھی جنسی جو ضرورت ہے اگر وہ انسان پوری کرتا ہے تو اسے بدکاری کہا ہے، اس سے زناکاری کہا ہے، بلکہ یہاں تک کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ جی بالکل۔ ایسے تمام معاملات جو انسان کے اندر جنسی ہیجان پیدا کرتے ہیں یا اس کے اندر ترغیب دیتے ہیں، اس سے بھی منع کر دیا، کیونکہ جب یہ عمل کرو گے تو پھر برائی کے تو قریب جاؤ گے، سے منع کر دیا گیا۔ اور پھر آگے کوئی آدمی ایسا یہ گناہ کر بیٹھتا ہے اور اس پر ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اس کی سزا قرآن نے مقرر کی ہے کہ الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں گے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، زانی مرد ہو یا عورت ہو، اسے 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اور اس کے لیے پھر کہا گیا ہے کہ 4 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، کہ 4 گواہ ہوں، گواہی دیں اس بات کی، تو پھر وہ حد اس پر لگے گی، جو عینی شاہد ہوں، اسے دیکھنے والے ہوں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی حدود آرڈیننس موجود ہے، لیکن بہت ہی کم ہوا کہ کبھی اس پر عمل ہوا ہو، کہ لوگ صحیح بات بتاتے نہیں ہیں اور جرم ہو جاتا ہے اور برائیاں پھیل رہی ہیں، اور اس میں زیادہ سے زیادہ اب حدود جب پوری نہیں ہوتی تو ہم تعزیری سزائیں ان کو دیتے ہیں جو لوگ پکڑے جاتے ہیں۔ اب جب یہاں تک شہادت کا تعلق ہے کہ وہ آج قرائنی شہادتیں ہمارے سامنے ہیں، اب ڈی این اے سے پتہ چل جاتا ہے۔ جی، آپ نے قصور کی بچی کا کیس، زینب کا کیس بڑا معروف ہے کہ وہاں پورے اس علاقے اس محلے سے نوجوانوں کا ڈی این اے لے کر پتہ چل گیا کہ اس بچی کے ساتھ کس نے ریپ کیا، اور پھر اس میں سے اس سے پتہ چل گیا کہ کس کا ڈی این اے اسے ملتا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ نوجوان پکڑا گیا، اسے پتہ چل کے سزا مل گئی۔ تو یہ بھی سائنسی ثبوت کو ہم 4 گواہوں کے ہم پلہ سمجھ سکتے ہیں۔ جی، یعنی حدود تو اس پہ یعنی پورا نہیں ہو سکیں گی اس کی پوری چیزیں جب گواہ پورا ہونا، لیکن ریاست جو ہے اس کو سزا تجویز کر سکتی ہے کوڑے لگانے کے ساتھ۔ اس کا اگلا مرحلہ، کیونکہ اسے فتنہ و فساد، اس نے قتل بھی کیا ہے، جی، تو اسے قتل کی سزا دے دی گئی ہے، اس کے جرم میں دے دی گئی ہے۔ تو اس طرح جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے کہ شریعت نے یہاں تک ایک زانی مرد اور عورت کے حوالے سے جو غیر شادی شدہ ہیں ان کی سزا تو یہ تجویز کی ہے کہ انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں، لیکن جو شادی شدہ ہے، جس کے ہاں اپنی زوجہ ہے، اپنا خاندان اور اپنا اہل خانہ موجود ہیں، اس کے باوجود وہ کسی کی دوسرے کی عزت تعطار کرتا ہے، کسی کی عزت پر حملہ کرتا ہے، تو اس کے لیے کہا گیا کہ اسے رجم کیا جائے، اسے جو پتھر مارے جائیں، پتھر مار مار کے اسے قتل کر دیا جائے۔ یہ سزا بھی سنت سے ثابت ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن مجید میں اس کا حکم موجود ہے، لیکن اس کی تلاوت نہیں ہے۔ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی، جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے، اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے، لیکن اس کا حکم باقی ہے۔ اور سب سے بڑا اس کا ثبوت یہ ہے کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کسی نے یہ جرم کیا اور وہ خود پیش ہو گیا، یعنی گواہی تو پیش نہیں ہوئی، لیکن وہ خود پیش ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ مجھ سے یہ جرم ہوا ہے، یہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، جب یہ گناہ کیا ہے تو حضور نے فرمایا کہ تم اللہ سے توبہ کرو، نہیں فرمایا کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کر دے، پاک کر دے، یعنی یہ ان کا تقویٰ تھا، یعنی ان کی اللہ کا خوف تھا کہ اللہ کے حضور اپنے جرم کا، اپنے گناہ کا اعتراف کیا ہے، اور اللہ کے حضور اللہ کے نبی سے یہ درخواست کی ہے کہ مجھے پاک کر دیجئے۔ پھر آپ نے ان یعنی ایک لونڈی کا بھی ذکر آتا ہے جو صحابیہ تھیں، اور اسی طرح ایک صحابی حضرت معاذ اسلمی کا ذکر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر یہ حد لاگو کی اور انہیں جو ہے وہ سزا دی گئی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ انہوں نے اس طرح توبہ کی ہے کہ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جنت کی نہروں میں نہا رہے ہیں۔ یعنی انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر کے یہ بتایا کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے، اور اللہ نے ان کی جب سزا انہیں مل گئی ہے تو اللہ نے انہیں پاک اور صاف کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے معاشرے میں کچھ مثالیں یہ بھی ملتی ہیں، جیسے ابھی 4 گواہ کا آپ نے فرمایا ہے، مشکل کام اس لیے ہے کہ عموماً لوگ یہ کام بدکاری کا ہے چھپ کے کرتے ہیں۔ نارملی ہوتا یہ ہے کہ اگر شوہر اس بات پہ مطلع ہو جائے، اگر وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ خود ہی دونوں کا اس حوالے سے جو انجام ہے اس کو منطق تک پہنچاتا۔
کیا یہ اختیار اس کو حاصل ہے کہ وہ ان دونوں کو وہیں قتل کر دے، یعنی اپنی زوجہ کے ساتھ کسی دوسرے شخص کو نامناسب حالت میں پا کر؟ اس میں عرف عام میں آج ہمارے معاشرے میں اس کو کہتے ہیں غیرت کے نام پہ قتل. جی یہ بہت ہی معروف ہے، اور بدقسمتی سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے خاندانوں میں، ہمارے معاشرے میں اس کی بنیاد پر اتنا فتنہ و فساد ہے کہ باپ بیٹی پر شک کرتے ہوئے، اور خاوند اپنی بیوی پر شک کرتے ہوئے، بھائی اپنی بہن پر شک کرتے ہوئے بہت سارے ایسے اقدامات کر لیتے ہیں کہ جو ایک قتل کا تک وہ پہنچ جاتے ہیں. ہمارا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا جرم اگر مرد دیکھ لیتا ہے تو پھر اس کے لیے وہ گواہوں کو پورا کرے، اور پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے نکاح سے الگ ہو جائے، بجائے قتل کرنے کے نکاح کو ختم کر دے، اور اگر اس کے پاس ثبوت ہیں تو عدالت میں لے جائے، اور اس کے لیے لعان کا طریقہ کار ہے. گواہ کی موجودگی میں وہ خود یہ یعنی اقرار کرے کہ میں نے دیکھا ہے، اور میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں سچا ہوں، اور 4 دفعہ یہ کہے گا، 5ویں دفعہ جو ہے وہ کہے گا کہ میں جھوٹا ہوں، مجھ پہ اللہ کی لعنت. تو اس میں تفریق کر دی جائے گی، میاں بیوی میں تفریق کر دی جائے گی، اور وہ اس سے نکاح اس کا ٹوٹ جائے گا. اسے آزادی ہے، بجائے مارنے کے آپ اسے اپنے الگ کر لیجئے، وہ خود ذمہ دار ہے. اور اگر گواہ موجود ہیں تو پھر ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ سزا دے. وہ خود اپنے ہاتھ سے کسی کو قتل کرنے کا جو ہے وہ اختیار نہیں ہے، نہ باپ کو ہے، نہ بیٹے کو ہے، نہ بھائی کو ہے، نہ خامد کو ہے. اور اسی طرح بیوی کو بھی نہیں ہے کہ اپنے شوہر پہ اگر اس کو شک ہو بالکل، اور وہ اس کو ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب شراب کے حوالے سے بھی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس کا استعمال بھی ہے، کہیں چھپ کے، کہیں برملا، یہ بھی حدود اللہ میں ہے؟ بالکل، یہ بھی ایک ایسی حدود ہے جس سے ہمیں، دیکھیے میں نے ذکر کیا کہ ہماری شریعت کے جو بنیادی مقاصد ہیں اس میں تحفظ جان ہے، تحفظ مال ہے، تحفظ نسل ہے، اور اسی میں ایک جو حق ہے وہ تحفظ عقل ہے. انسان، اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ جس کو میں نے عقل اور شعور عطا کیا ہے وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے عقل کو برباد اور تباہ نہ کرے، جی، بلکہ علم کے ذریعے عقل میں پختگی پیدا کرے، اور عقل کو تباہ کرنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں اسلام نے اس کو حرام کر دیا. اس لیے شراب کو تو حرام کر دیا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، اس سے بچو. اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے. اللہ. اب آج کے زمانے میں آپ دیکھیے کہ شراب تو اگر نہیں کوئی آدمی ہیروئن پی رہا ہے اور کوئی اور ایسے نشے آ گئے ہیں، آئس وغیرہ بہت زیادہ بہت زیادہ، اور آپ دیکھیے کہ کتنے بڑے اس پر قتل و غارت ہو جاتی ہے. یہ ابھی واقعات آپ نے اسلام آباد میں دیکھے کہ کسی بچی کا گلا کاٹ دیا گیا اور وہ شراب کی حالت میں. اسی طرح بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، اس لیے شراب کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ اس معاشرے میں عربوں کے ہاں شراب ان کی گھٹی میں تھی، بڑی حکمت کے ساتھ اس برائی کو بڑی تدریجاً سے ختم کیا. پہلے کہا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، پھر فرمایا نماز کی حالت میں ہو تو ایسے باز آ جاؤ، پھر آخری بار حکم نازل ہوا کہ اب حرام سے اجتناب کرو. پھر حضور کے زمانے میں اگر کوئی شراب پیتا تھا تو آ جاتا تو آپ اسے درے لگاتے تھے، 40 ضربے لگاتے تھے، کسی سوٹی کے ساتھ، کسی چھڑی کے ساتھ مارتے تھے. حضرت ابو بکر کے زمانے میں یہی رہا. حضرت عمر کے زمانے میں آپ نے اس کی 80 کوڑوں کی سزا مقرر کی. یعنی باقاعدہ کوڑے لگائے جاتے تھے، اور پھر بھی جو عادی مجرم ہوتا تھا، یعنی پھر بھی باز نہیں آتا تھا، اسے اس شہر سے جلا وطن کر دیا جاتا تھا، تاکہ اسے اس شہر سے نکال دیا جاتا تھا. تو آج بھی اسی طرح سزا مقرر ہے کہ اس طرح کے جو عادی مجرم ہیں ان کے لیے سزا مقرر ہے. اس لیے کہ ایک شراب نوش جو ہے نہ صرف اپنی جسم کو، اپنی جان کو، اپنی ذات کو نقصان پہنچاتا ہے، بلکہ وہ پوری سوسائٹی کو تباہ کرتا ہے، اپنا بھی نقصان کرتا ہے اور دوسروں بھی سنا کرتا ہے. اور اس سے بڑھ کر جس گھر کے اندر اس کا تعلق ہے اسے یہ نہیں پتا کہ اس کی ماں، بہن، بیٹی کے اندر تمیز ختم ہو جاتی ہے. اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں جو قتل و غارت ہوتی ہے یا برائی کا جو پہلو ہے، بدکاری کا جو پہلو ہے، اس کے اندر بنیادی جو جرم شامل ہے اس میں شراب نوشی ہے، اور مسلمانوں کے لیے تو حرام قرار دیا گیا ہے. اور اگر یہ برائی انسان جو ہے اس پر قابو پا لے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب، بعض لوگ یہ استدلال پیش کرتے ہیں کہ
شراب کے نشے میں اگر کوئی بہک نہ جائے اور وہ غلط اور صحیح کا فرق محسوس کر سکتا ہے تو پھر اس پہ وہ حد یا وہ سزا جو ہے وہ اس کے لیے روا نہیں ہے. آپ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ شراب کا جو پینا ہے جس سے انسان کی عقل، یعنی خمر کا مطلب یہ ہے جو عقل پر پردہ ڈال دے. جو عقل پر پردہ ڈال دیا تو اسے کوئی نفع و نقصان کا پتہ ہی نہیں چلا، وہ بالکل اسے کوئی شعور ہی ختم ہو گیا اس کا. ٹھیک. تو جب وہ نشہ اس کی حالت میں ہے، جب تو عقل کی حالت میں ہے تو وہ تو اسے اس پر نہیں ہے، لیکن اگر اسے نشے کی حالت میں ہے، اسے تمیز ہی نہیں ہے تو اس پر سزا لاگو ہوگی. اور اس سے وہ جو جرم کرے گا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس سے زیادہ 120 کوڑے، اس سے زیادہ بھی سزا ان کے ہاں بعض سنا ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ وہ سزا دیتے تھے. ایک فرماتے تھے کہ 80 کوڑے تو یہ سزا ہے اس کی جو شراب پینے کی، یہ جو گالی اور بکواس کرے گا شراب نوشی کی حالت میں اس پر الگ کوڑے ہوں گے، اور جو کسی پہ تہمت لگائے گا اسے الگ سزا ہوگی. بالکل صحیح. تو اس طرح جتنی وہ یعنی اس شراب کی وجہ سے وہ کتنی برائیوں میں مبتلا ہوگا تو اسے تعزیراً اور سزائیں بھی دی جائے. اور اگر وقتی طور پہ ڈاکٹر صاحب، اگر آج کیونکہ ویسٹ بھی یہ بتا رہا ہے اور تحقیقات بھی کہ وقتی طور پہ اگر اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا، ان دا لانگ رن جی بالکل اس کو نقصان اس کا پہنچ کے ہی رہے گا. بالکل، جسمانی طور پہ بھی، روحانی حوالے سے بھی، جی اس کی دیگر اعتبارات سے اس کے جو بیماریاں اس میں پیدا ہوں گی، اس کا جگر اور دیگر بیماریاں، اس پر سائنسی تحقیق موجود ہے کہ شراب کس قدر انسانی جسم کے لیے نقصان دہ ہے، کہ جو اسے پیتے ہیں وہ خود انہیں اس بات کا بہت اچھی طرح علم ہوتا ہے کہ یہ کتنا نقصان دہ ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ بہتان کے حوالے سے آپ فرما رہے ہیں، بہتان ترازی کے حوالے سے تمہارا میڈیا بہت پیش ہے. کسی کی بھی پگڑی اچھال دی اور پھر اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں فراہم کرنا. اب وہ شخص بیچارہ عمر بھر وضاحتیں دیتا پھرے. کیا فرمائیں گے اس حوالے سے، کیا حد ہے اور کیا سزا ہے؟ دیکھیے، اسلام کیونکہ دوسروں کی عزت کی تکریم اور احترام بہت تعلیم دیتا ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ جو کسی پر جھوٹی تہمت لگاتا ہے. دیکھیے، غیبت اور تہمت میں یہی فرق ہے کہ غیبت تو یہ ہے کہ آپ کسی کی عدم موجودگی میں یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے اندر برائی موجود ہے، تو وہ برائی واقعتاً موجود بھی ہوتی ہے، اسے غیبت کہتے ہیں. اسے جرم قرار دیا گیا، گناہ قرار. بہتان یہ ہے کہ ایک پاک صاف آدمی، اس پر آپ ایسا اچھالتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی بہتان کر کے اس نے یہ کام نہیں کیا، اس پر آپ لاگو کر دیتے ہیں، تو اس کی شہرت اور بدنامی ہوتی ہے. اس کے لیے شریعت نے کہا کہ اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے. جب یہ ثابت ہو گیا کہ اس نے یہ بہتان لگایا ہے تو اسے 80 کوڑے میں ہو جائیں گے. ولا تک تو وہ شہادت آبادہ، اور ہمیشہ کے لیے اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. یعنی وہ اب سچا نہیں رہا، ہمیشہ کے لیے اس کی جو ہے نا وہ گواہی ناقابل قبول ہے. سخت سزا ہے. سخت سزا ہے. اور اس سے ہمیں بہت یعنی تو ڈاکٹر صاحب، اس پیمانے پہ تو اس چینل کو بند کر دینا چاہیے. یعنی وہ شخص کہ جس کی گواہی پہ اعتبار نہیں ہوگا تو اس چینل کی خبروں پہ کیا اعتبار ہوگا؟ بالکل ایسے ہے. یہ پیمرا میں ہمارے اداروں میں اس طرح کی تو قوانین آنے تعلیمات ہیں. ایک تو ہمیں خبر تحقیق سے دینی چاہیے، پھر دوسروں کو بغیر تحقیق کے دوسروں پہ الزام لگانا، بہتان ترازی کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے. اس لیے معاشرے میں بدامنی پیدا ہوتی ہے، فساد پیدا ہوتا ہے. اور جس کے بارے میں آپ خبر دے رہے ہیں، آپ کی تحقیق نہیں ہے، اس سے الزام لگا رہے ہیں اور اسے مجرم ثابت کر رہے ہیں، جبکہ وہ مجرم نہیں ہے جب تک اسے ثابت نہیں ہوتی چیز. اور اس پر یہ الزام لگانا اور بہتان ترازی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس لیے معاشرے کے اندر جو بدامنی پیدا ہوتی ہے تو اس کی بڑی وجہ ہے کہ یہ بھی ہے. ہمارے آئین میں حدود اللہ کے حوالے سے جو قوانین ہیں موجود ہیں، ان کا استعمال یا جو عمل دخل ہے وہ کس حد تک ہے؟ بالکل، پاکستانی آئین جو ہے یہ اس کے اندر بہت ساری اسلامی شقیں موجود ہیں. اسی طرح حدود آرڈیننس نافذ ہے اور اس میں بنیادی جو اسلام کی تعلیمات ہیں وہ بیان کر دی گئی ہیں. لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تنفیذی طور پر جو اسے نافذ کرنے کا تعلق ہے، کیونکہ اس طرح کی بہت کم دیکھا گیا ہے کہ حدود آرڈیننس کی بنیاد پر کچھ مقدمات بنے اور انہیں ثابت کیا جا سکے. لوگ حیلے اور بہانے سے، جس طرح ہمارا عدالتی نظام ہے، وہ اس طرح بہت سارے وہ راستے اختیار کر لیتے ہیں کہ وہ حدود سے وہ شکوک و شبہات کی بنیاد پر کچھ جرمانے کی سزائیں ہو جاتی ہیں، کچھ قید کی سزا ہو جاتی ہے. لیکن حدود ثابت کرتے ہوئے جو ہمارا نظام ہے عدالتی اور پروسیجر ہے جو ہمارا انویسٹیگیشن کا، اس میں اتنے پہلو موجود ہوتے ہیں کہ مجرم جو ہے اس سے بڑے آسانی سے نکل جاتا ہے اور وہ حدود کی سزائیں
وہ پورا نہیں کر پاتا یا اسے وہ لاگو نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح کی وہ تربیتی پہلو نہیں ہے، اس کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ اگر تنفیذی ادارے بالکل اس اسپرٹ کے ساتھ کام کریں جو شریعت نے واضح کیے ہیں اور عدالت سے وہ چیز ثابت ہو جاتا ہے، تو پھر اس پر لاگو کرنا ضروری ہے، اور شریعت نے قانون میں اس کی اجازت موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب، عہد رسالت یا اس کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو حدود کے حوالے سے عمل درآمد ہوتا رہا ہے، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سلسلہ جو ہے ویسا نہیں رہا۔ آج بھی اگر حدود اللہ پہ پورے یعنی من و ان اگر عمل درآمد ہو تو کیسا ہوگا معاشرے کے امن و امان اور استحکام کے حوالے سے آپ کیسی پکچر ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو دکھائیں گے؟ آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ مسلم ممالک کے اندر آپ دیکھیں گے کہ چوری بظاہر جو عام چوری کا طریقہ کار ہے اس لحاظ سے بہت کم وارداتیں ہوں گی، قتل و غارت اور یہ جو ڈکیتی اور یہ چیزیں بھی کم ہوں گی، لیکن بدکاری کے معاملے میں بھی بہت کم واقعات اس طرح کے ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کے بہت کم۔ لیکن آپ مغربی معاشرے میں اگر آپ دیکھ لیں تو وہاں یہ برائی بہت عام ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں ان کے جو قوانین ہیں ان کے اندر اتنی سخت سزائیں مقرر نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں سخت سزائیں ہیں، لیکن بہت ہی کم ممالک میں اس طرح ان حدود پہ بھی جو اسلامی حدود ہیں وہ نافذ ہوں۔ چند ممالک میں ہیں، مثلا سعودیہ کے اندر قتل کی سزا پر قتل کا ہے، اور اسی طرح انہوں نے منشیات پر سزا مقرر کی ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے وہ سر قلم کر دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ اس لیے رکھی ہے کہ اس سے دنیا کو فساد پیدا ہے۔ ایک نشہ کرنے والا جب نشہ آن کے بیچتا ہے تو پوری سوسائٹی کو تباہ کرتا ہے۔ انہوں نے خود اس طرح آئینی طور پر اس میں اضافہ کرے، تعزیری طور پر انہوں نے حدود میں تو یہ ہے کہ اسے جو ہے وہ ہنسی کوڑے یا یہ سزا دی جائے گی، لیکن جب وہ دوسری انسانیت کی ہلاکت کی بنیاد پر مقاصد کو شریعہ کو پیش نظر رکھ کر انہوں نے بڑا حکم لاگو کیا ہے کہ وہ قتل کی سزا دیتے ہیں۔ پاکستانی آئین میں بھی یہ ساری سزائیں حدود آرڈیننس میں تجویز کی گئی ہیں اور ہمارے ہاں نافذ العمل ہیں، لیکن بدقسمتی سے اس معاشرے میں اگر ان پر پوری طرح عمل کر لیا جاتا تو آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ برائیاں نہ ہوتی۔ بہت بدقسمتی سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے میں جو کرپشن ہے، جو عریانی اور فحاشی ہے، بدکاری ہے، اور اسی طرح جو بہتان ترازی کی فضا ہے، اور اسی طرح شراب نوشی بھی جسے شریعت نے حرام قرار دیا ہے، ہمارے آئین نے حرام قرار دیا ہے، لیکن ہمارے حکمران اور کچھ لوگ جو ہے وہ اس پر پرمٹ حاصل کر کے اسے نفع کما رہے ہیں۔ یعنی بڑا سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے؟ غیر مسلموں کے نام سے لیتے ہیں، حالانکہ ہماری پارلیمنٹ میں غیر مسلم ممبر پارلیمنٹ ہے، انہوں نے کہا ہمارے مذہب میں بھی اس بات کی ممانعت ہے، تو ہمارے نام سے آپ یہ پرمٹ نہ لیا کریں۔ ڈاکٹر صاحب ہم شکر گزار ہیں۔ بالکل جی، اس پر آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت ساری جو اللہ کی حدود ہیں وہ تو متعین کر دی گئی ہیں، لیکن ایک فرد کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی حد تک کوشش کرے کہ اللہ نے جب یہ تعلیمات دے دی ہیں اسے سمجھے بھی اور جانے بھی، اور خود بھی اسے آپ اپنی ذات پہ اس کو لاگو کرے، اپنی حد تک اسے نافذ کرے، اور پھر ریاست کی بڑی بنیادی ذمہ داری ہے کہ اللہ کی ان حدود کو تنفیذ کرے تاکہ معاشرے کے اندر یہ برائیاں پھیل نہ سکیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ کی گفتگو کا، اور اس اہم موضوع پہ آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی، بہت شکریہ جناب۔ پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب سیرت چیئر میں ماشاءاللہ وہاں پڑھاتے ہیں، درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں، اور آج حدود اللہ کے حوالے سے ہم نے بات کی۔ آپ جانتے ہیں دنیا بھر میں انسانی حقوق کے نام نہاد علم بردار آج قاتل کے حوالے سے تو آواز بلند کرتے ہیں، اور آپ کو ان کے حقوق کے حوالے سے بڑی ایک شدید انداز میں دلیلیں دیتے ہوئے بھی لوگ دکھائی دیتے ہیں، لیکن جو مقتول ہے جس کو مار دیا گیا ہے شاید وہ انسان نہیں ہے ان کی نظر میں۔ اور اسی طرح دیگر جتنی حدود ہیں اور جو حدیں ہیں ان کو پھلانگتے ہوئے وہ لوگ ان لوگوں جو متاثرین ہیں، جن پہ بہت مشکل حالات میں جو ظالم ہیں وہ اپنا ظلم کر گزرتے ہیں، تو ظالم کے حق میں آوازیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں، مظلوم کی داد رسی نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو ہم ایک حدیث پاک کا مفہوم آپ کے گوش گزار کرتے ہوئے اجازت طلب کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی، جس کا مفہوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے کی جو عزت اور حرمت ہے وہ خانہ کعبہ کی حرمت سے زیادہ عزیز ہے۔ تو اگر آپ حدود اللہ کو دیکھیں تو ان کا رفاظ بھی اس لیے ہے کہ بنی نوع انسانیت کی حرمت قائم و دائم رہے۔ آج کے پروگرام بس یہیں تک۔ نور بصیرت سے تصور زمان بابر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ الصبح بدا من